کا بل بھجوا رہے ہیں. ان تمام تر موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. کاشف جنجوعہ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. کاشف جنجوعہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں خرم بھٹی صاحب, جو کہ پی ایم ایل این سوشل میڈیا ونگ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں. خرم بھٹی صاحب, ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم جی. شجاع بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خرم بھٹی صاحب, آج آپ نے بیانات سنے ہوں گے. گورنمنٹ کی طرف سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو نابالغوں کے ہاتھوں سیاست کو گروی نہیں رکھنا چاہیے, اور بلاول اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کوئی بھی سیاست کا تجربہ نہیں ہے, اور اپوزیشن کے سینئر لیڈرز کو یہ جو تمام تر اقدامات ہیں یا فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر لیڈران جو ہیں وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں سیاست کو بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں دے کے؟ بہت بہت شکریہ شجاع بھائی. اور مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان کے حکومت کے بیان سے کہ وہ خود جو ہیں جو یو سیز کے الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اور جن کو سلیکٹرز کی مہربانی سے یہاں پہنچا دیا گیا, وہ اپوزیشن کے ان لوگوں کے بارے میں جن کی تین نسلوں نے سیاست کی اور پاکستان کی خدمت کی ہے, اور جو پرائم منسٹر ہیں دو تین دفعہ, وہ محترمہ مریم نواز شریف ہیں, اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, اور بہت سارے جو اپوزیشن پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں, یہ وہ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کا تجربہ ہی کوئی نہیں ہے سیاست کا. تو یہ مذکر خیز ان کا بیان ہے, بالکل بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس طرح کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان جو ہیں ان کو کانفیڈنس ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اتنی بڑی ایک تحریک چلے گی حکومت کے خلاف, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے, اور اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ کے خلاف ایک اپوزیشن کی تحریک چلے گی, اتنی بڑی تحریک, تو کیا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان کو کانفیڈنس ہے اپنی ینگ لیڈرشپ میں؟ جی یہ تو تاریخ گواہ ہے, آپ خود گواہ ہیں, پاکستان کا میڈیا گواہ ہے, سوشل میڈیا گواہ ہے کہ جب محترمہ مریم نواز شریف باہر نکلی ہیں, روڈوں پہ آئی ہیں, ریلیز نکالی ہیں, جلسے کیے ہیں, وہ تاریخ کے سب سے جلسے ہوئے. وہ چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ کراچی ان کی آمد ہو, چاہے وہ بلوچستان گئی ہو, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے وہ گلگت میں ہو. گلگت میں بہت ہسٹوریکل جلسے انہوں نے الیکشن میں کیے, کشمیر میں انہوں نے کیے. تو یہ تو پوری دنیا گواہ ہے, نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن مطمئن ہیں اپنی قیادت کے اوپر, اور عوام مطمئن ہے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت پہ, جس طرح وہ اپنے قائد کا نظریہ لے کے نکلی ہیں. ووٹ کو عزت دو, اور اس کو دن رات جو ان کی شبانت اور اس جدوجہد ہے سیاسی, تو پاکستان کی عوام ان پہ یقین رکھتی ہے, مطمئن ہے بالکل ان سے. کارکن تو ہیں ہی ہیں, لیکن پاکستان کی عوام مطمئن ہے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت. اور خرم صاحب, آپ آج کا جو کل کا بلکہ ایک ڈیسیژن تھا, نیب نے جو لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ جو ان کی ضمانت ہے اس کو منسوخ کیا جائے اور ان پہ پابندی لگائی جائے کسی بھی اس طرح کے بیانات دینے سے, اور انہوں نے اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایسے بیانات دے رہی ہیں جن سے اداروں کی ساکھ پہ جو ہے وہ حرف آ رہا ہے. تو یہ جو ایک حکومت کی طرف سے یا نیب کو ایک طرح سے یوز کیا گیا ہے, جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کا کہنا ہے, تو یہ آپ اس کے اوپر کیا رد عمل دیں گے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ حکومت جب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ سٹارٹ ہونے کو ہے تو حکومت مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کیوں منسوخ کرنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت ایک نہتی لڑکی سے خائف ہے؟ جی بالکل, ایک نہتی لڑکی سے خائف ہیں, اور وہ اپنی بغل بچہ جو نیب ہے, کیونکہ آپ آج سے پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آپ بیانات, یعنی جو ان کے آرڈر ہیں جو نیب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, اگر آپ سنیں تو یہ ان کا ڈومین نہیں ہے. وہ نیب کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں کہ نیب کیا کر رہا ہے.
نیب چونکہ ایک ادارہ حکومت کا بغل بچہ ہے اور وہ ان کے کہنے پہ چلتا ہے، اس کو عمران خان کے ہیلی کاپٹر کیس نظر نہیں آتا، اس کو پرویز خٹک صاحب کے کیسز نظر، بی آر ٹی کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتا، صرف ان کو اپوزیشن کے وہ رہنما نظر آتے ہیں جو عوام میں مقبولیت رکھتے ہیں، جن کے کہنے پہ عوام باہر آتی ہے، وہ ان کو اب لازمی، آپ نے خود وہ آپ کے سوال میں جواب تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ آ چکا ہے، 26 سے وہ لانگ مارچ شروع ہوں گے، ہم سندھ سے 26 کو نکلیں گے انشاءاللہ اپنی صوبائی قیادت کی زیر قیادت، اور وہ ہم 30 کو پہنچیں گے جب محترمہ مریم نواز شریف پنجاب لاہور سے قافلہ لے کے نکلیں گے، تو آپ تصور کریں کہ وہ جی ٹی روڈ پہ کیا ماحول ہوگا۔ تو یہ ڈر چکے ہیں اور ان کو معلوم ہے یہ کون ہوتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف ایک عوامی لیڈر ہیں، اور عوام کے مسائل پہ بات کرنا ان کا بنیادی حق ہے، وہ عوام کی نمائندہ ہیں، عوام ان کو پسند کرتی ہے، عوام ان کے پیچھے، کیوں نہ وہ عوام کی بات کریں، ان کے بالکل مسائل وہ پر عوام بات کی کریں، نمائندہ ہے اور ان کو حق حاصل ہم ہے کسی کہ ادارے وہ کے عوام بارے کے میں مسائل بات پہ نہیں کریں۔ بات کریں۔ جناب خرم بھٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے کویسچنز کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب نے۔ ویلکم ٹو دا شو کاشف جنجوعہ صاحب۔ بہت شکریہ شجاع صاحب۔ کاشف صاحب، آپ نے آج بیانات سنے ہوں گے، بڑے سخت قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور ایک بیان جو کہ انتہائی شدید قسم کا رد عمل آیا ہے حکومت کی طرف سے نواز شریف صاحب کے بیانات کے بعد، جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی جان کو خطرہ ہونے سے متعلق کچھ بیان دیا تھا۔ اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بانی متحدہ جو ہیں ان کا جو انجام ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ایسی صورتحال میں بیان آیا ہے جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ خود حکومت کی ایک اتحادی جماعت بن چکی ہے، اور انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ تو آپ اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ اس رد عمل کو کیسا پاتے ہیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے توڑ دیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسا کوئی کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے، میرے خیال میں ایسا سوچنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پی ٹی آئی ایک نئی قوت ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو ایک زمانوں سے موجود ہے۔ مسلم لیگ ہر دور میں رہی ہے، پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ ہے۔ اب اس کا کوئی بھی دھڑا ہو، اس کا کوئی بھی عنوان ہو، لیکن وہ ہے مسلم لیگ۔ تو اب مسلم لیگ کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی دشمن ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کی، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نئی حکومت آتی ہے، پھر سب بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں ہماری سیاسی بلوغت نہیں ہوئی، سیاسی طور پہ ہم بڑے ہو کے نہیں رہے۔ ہم ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا دشمن ہے، فلانا غدار ہے، ہم یہ سب جب تک کرتے رہیں گے زیادتیاں ہوں گی۔ اور رہ گئی یہ کہ جیسے جاوید صاحب ابھی جو تھے ان کا ایک بیان آیا، اور وہ ان کا اپنے لیڈر سے عقیدت کا اظہار ہے، اور واقعی وہ تھریٹس ہیں، اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کے پروگرامز میں یا حارث صاحب کی آپ کے آئیں، میں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ بات میں آج سے چند مہینے پہلے کہہ چکا ہوں، کیونکہ جس تیزی سے مریم نواز صاحبہ آگے آئی ہیں اس کی ہمیں لیڈرشپ کی اس طرح مثال ملتی نہیں۔ اور مریم نواز پہلی لیڈر ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا ٹیم بلڈ اپ کی، نئے لوگ لائیں اور گرومنگ کی، اور ان کا بڑی کیئر کرتے ہوئے وہ لے کے چلی۔ آج بالکل مریم نواز صاحبہ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ، جیسے کہ کاشف جنجوعہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لیڈ کیا ہے اپنی جماعت کو، اور شاید حکومت اس چیز سے خائف ہے۔ جناب خرم بھٹی صاحب، میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جو آج جاوید لطیف صاحب کے بیان سے متعلق جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر ہماری لیڈر کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے اشارہ کیا زرداری صاحب کی طرف جب انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، تو انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ عدم برداشت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، یا یہ ان کا غم اور غصے کا اظہار تھا؟ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ اس بیان پہ بڑا سخت رد عمل ظاہر کر رہی ہے کہ ان کو شاید ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلاً پھر آ کے ٹی وی پہ بھی انہوں نے کہا. آپ مجھے بتائیں شجاع بھائی کہ ہم ایک فیملی کی مانند ہیں پاکستان میں، ہماری پارٹی ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف کو جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے، تو ایک ہم اپنی فیملی کا، ہماری بہن یا ماں کو کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے تو ہم کیا چپ کر کے بیٹھ گئے؟ آپ بتائیں نا کہ ہم کیا وہی محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی وہ دوبارہ تاریخ دہرائی جائے گا؟ تو ان کا جو بیان تھا وہ ٹھیک رد عمل تھا، بالکل ٹھیک رد عمل تھا. کہنا تھا کہ جب ایک جماعت جو ہے وہ ایک فیملی کی مانند ہے تو اس میں اگر فیملی کے کسی ممبر کے بارے میں اس طرح بات کی جائے گی تو فیملی ممبر نے دیکھا محترمہ مریم نواز شریف ہمیں بھائی بیٹا کر کے بات کرتی ہیں، اور پورا فیملی کا ماحول ہے، میاں صاحب ہمیں بیٹا کر کے بھائی بات کرتے ہیں. تو جب ہماری بہن کے بارے میں ہمیں ایسی اطلاعات آئیں گی کہ ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی بھی دے رہا ہے، تو ہم کیا چپ کر کے؟ تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. ایک فیملی، ایک بالکل کمزور سا بندہ بھی اس پہ رد عمل دیتا ہے. تو جاوید لطیف صاحب کا جو بیان تھا انہوں نے کلیئر بھی کیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ایسی ہم کب تک ایسی اپنی وہ تاریخ دہراتے رہیں گے. وہ خان لیاقت علی خان سے شروع ہوتی ہے اور شہید بینظیر بھٹو تک آتی ہے. تو کب تک ہمیں جیسا کہ آج سے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اپوزیشن کے لیے کھلا میدان حاضر ہے، وہ آئیں، ریڈ زون کے اندر دھرنا دیں، اور جتنا عرصہ یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایگریسو ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی. لیکن آج فواد چودھری صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ کو قیادت اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دانش مندی کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے لانگ مارچ کو ملتوی کر دینا چاہیے. کیا یہ وہ نیک نیتی سے اور اچھے دل سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، یا وہ اپوزیشن کے لانگ مارچ سے ڈر گئے ہیں؟ دیکھیں، لانگ مارچ کا فیصلہ ہمارے قائد کا ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف ایک سینئر لیڈر ہے ہماری پارٹی کی، اور تمام لیڈرشپ ایک پیج پہ ہماری، اور اس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو دور ہیں، جیسے ہم کراچی میں ہیں، ہم 26 کو اپنے ڈیٹ کے حساب سے ہم نے 30 کو وہاں پہنچنا ہے. اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ہم پارٹی اپنی سینئر قیادت کا کے فیصلوں کے پابند ہیں، پی ڈی ایم کے فیصلوں کے پابند ہیں. اصل میں یہ وہ سانجے کی ہنڈیا جو ہے نا، یہ پھوٹے کی، ان کا یہ الٹے سیدھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بیان کا کیا دینا ہے. شیخ رشید صاحب کا منہ کدھر ہوتا ہے، فواد چودھری صاحب کا منہ کدھر ہوتا ہے. ان کا یہ چونکہ وہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں، ایک حکومت مسلط کر دی گئی ہے پاکستان پہ، تو ان کے، اور یہ اتنے بڑے عوامی سمندر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ روکیں گے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. خرم بھٹی صاحب، آخری سوال آپ سے ہوگا کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ 26 سے شاید جو ہے وہ لانگ مارچ کی ابتدا ہو جائے، تو سندھ کے اندر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اور اندرون سندھ میں جہاں پہ مسلم لیگ نواز کے کارکنان موجود ہیں، وہاں پہ عوام کے جذبات کیسے ہیں؟ کیا لوگ بڑی تعداد میں نکل کر سندھ سے وفاقی دارالحکومت کا رخ کریں گے مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کی کال پہ؟ جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں جو آزادی مارچ ہوا، اس میں سندھ سے بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ اور تمام جو پیپلز پارٹی اور جو سیاسی جمہوری پارٹی ہیں ان کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی. ہم اس میں بھی شامل تھے، ہم کراچی سے نکلے تھے. اور اس دفعہ بھی، اس بار بھی جو لانگ مارچ ہے، مہنگائی کے خلاف، اس فسطائی حکومت کے خلاف، ان ریاکاروں جھوٹوں کے خلاف. اور ہم صرف سیاسی کارکن نہیں، عوام ان سے تنگ ہے شجاع بھائی. آپ یقین کریں گے لوگ ایک ٹائم کے کھانے پہ آ گئے اور فاقوں پہ آ گئے. تو عوام نکلے گی انشاءاللہ، عوام انشاءاللہ ان کو گھر پہنچا کے آئے گی. اور ہم پورے کارکن تیاری میں ہیں، ہماری ڈیلی میٹنگز ہو رہی ہیں، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم روز جمعہ 26 ہم یہاں سے
بہت مارچ بہت کو ہم شکریہ نکل جائیں گے. خرم بھٹی صاحب پی ایم ایل این سندھ کے سوشل میڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عوام جو ہے وہ اب مہنگائی سے اور غربت سے اور گورنمنٹ کے ہتھ کنڈوں سے تنگ آ چکی ہے اور وہ گورنمنٹ کے خلاف نکلنے کو تیار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 مارچ کو عوام سندھ سے بڑی تعداد میں نکل کر اپنے لیڈرز کی کال پہ اسلام آباد کا رخ کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کیسے لیتی ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں کریں گے, جبکہ فواد چودھری صاحب کے بیان سے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ لانگ مارچ کیا جائے. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ جیسا کہ ابھی آج ہم نے دیکھا کہ پنجاب ڈے منایا گیا, پنجاب کلچر ڈے منایا گیا, اور پورے پنجاب میں بڑے شان و شوکت سے پی ٹی آئی نے یہ دن منایا. تو کیا پی ٹی آئی اب پنجاب کارڈ کھیل رہی ہے کہ جیسا کہ جو پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ موسٹلی لوکیٹڈ ہے پنجاب کے اندر, تو کیا یہ پنجاب کو اپیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا ایک ایکشن لے کے پنجاب کی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اپوزیشن کی کال پہ اسلام آباد کا رخ نہ کریں؟ تو کیا یہ اپوزیشن کے اس لانگ مارچ کے فیصلے سے خوف کھا گئی ہے حکومت؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, جو پنجابی اس وقت زبان کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ پنجابی کو نافذ کیا جائے پنجاب میں, تو وہیں پہ ان کا ایک تقاضا تھا کہ پنجاب کلچر ڈے کی جگہ اس کا نام پنجابی کلچر ڈے ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ واقعی ایسی بات ہے کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس طریقے سے جو نون لیگ کا جو ایک ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں, تو کیا ان کو پنجاب سے وہ پی ٹی آئی انٹری دینا چاہ رہی ہے کہ وہ پنجابیوں کے ساتھ ہے اور پنجاب میں اس کی روٹس ہیں, جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی واضح اس میں کنڈیشن میں نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ ہمیں پنجاب میں ایک غیر پنجابی وزیر اعلیٰ کی موجودگی 3 سال سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر ایک اور جانب بھی دیکھیں, اگر نون لیگ کے ساتھ یا پنجابیوں کے ساتھ پی ٹی آئی مخلص ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین سینٹ ایک بلوچ ہے اور ایک ڈپٹی چیئرمین سینٹ ایک پٹھان ہے. ایسے موقعوں پہ کہ جب پنجابیوں کی اگر پنجاب کے ساتھ مخلص ہے پی ٹی آئی میں بھی دیکھ لیں وزیروں کی اکثریت ہے, کہاں سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اور یہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں پنجاب کے بیوروکریسی میں بھی دیکھ لیں, اکثریت اس وقت پنجابی نہیں ہے, ہر طرف سے عجیب و غریب منظر ہمارے سامنے ہے. تو پھر پنجاب میں جو احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک صورتحال لے سکتا ہے. اور میاں جاوید صاحب نے کہا کہ وہ اتنی آسان چیز نہیں ہوگی, اور پنجابیوں کو ہمیشہ بتایا گیا کہ وہ ان کی جانب سے ملک میں بڑی اکثریت رہی, جبکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں رہا کبھی بھی. اور مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ بڑی اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جانب ان کے قائد کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, دوسری طرف ان کی کہیں آواز نہیں سنی جا رہی. صوبے میں مرکز میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے. آپ سب سے اہم چیز یہ دیکھیں کہ لوگ نظر آ رہے ہیں 3. اچھا, ایک اور چیز بڑی خوفناک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جس چیز کو کل تک کہتی تھی کہ سڑکیں بنانے سے فرق نہیں پڑتا, آج وہ موٹر وے سیالکوٹ کا موٹر وے بنانے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس چیز کو سمجھنا راجہ کاشف صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے, آئی ووڈ نیڈ کوئک رسپانس آن دیٹ, کہ اگر اپوزیشن اسلام آباد آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ ایک کراؤڈ کو پل کر لیتے ہیں اسلام آباد میں, جیسے کہ عمران خان صاحب نے 2014 میں کیا تھا اور وہ 126 دن وہاں موجود رہے تھے, کیا اپوزیشن کی جماعتیں اگر ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے کراؤڈ پلر ہیں, پیپلز پارٹی ہسٹوریکلی بہت بڑی کراؤڈ پلر رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت پاکستان میں شاید سب سے زیادہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں, اگر وہ ایک بہت بڑی تعداد میں کراؤڈ کو پل کر کے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں پچھلی حکومت کے 5 سال بھی میں نے ایک ہی بات کی کہ آپ جتنے بھی اپوزیشن احتجاج کرے, حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے.
اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے. ہاں یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپنے مطالبات منوانے چاہیے, مسائل کی بات کرنی چاہیے, لیکن ہم یہ کہیں کہ حکومت گرا دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی, اور کوئی بھی حکومت کو گرانا وہ واقعی بڑی زیادتی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں 5 سال ان کو مکمل کرنے چاہیے. اور رہ گئی بات یہ کہ مریم نواز کو اگر بند کیا جائے گا, آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگوں کا جیل میں جانا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لیڈر بنتا ہی تب ہے جب جیل میں جاتا ہے. تو مریم نواز جس قدو قامت کی لیکن اس وقت لیڈر ہو راجہ چکی ہیں. کاشف صاحب, اتنے کروشل ٹائم پہ جب اپوزیشن لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں اور نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, تو تھرڈ فیس جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا پاکستان میں اگر ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. اگر اتنے کروشل ٹائم پہ وہ بھی جیل چلی جاتی ہیں تو پھر نون لیگ کی عوام کو کون کنٹرول کرے گا, اور اس عوام کو چینلائز کر کے اسلام آباد تک کون لائے گا؟ دیکھیں, نون لیگ بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز کو آپ بند کر دیں گے تو احتجاج نہیں ہوگا. آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے کسی کو کہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا وہ ہے, اور یہ جس طرح کا احتجاج کریں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور احتجاج کی ہی بات نہیں ہے, بلکہ لیڈرشپ اگر دیکھا جائے تو مریم نواز سے لوگوں کی عقیدت کی حد تک, وہ کیونکہ نواز شریف کی بیٹی محض ہونے کی وجہ سے لوگوں کو عقیدت نہیں ہے, بلکہ مریم نواز نے اپنے آپ کو, وہ جو کہتے ہیں فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیزائر, تو مریم نواز نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ لیڈر بنا کے دکھایا ہے. اور احساب شکن وہ جس حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, وہ واقعی لیڈرشپ ہے, اور وہ مستقبل کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ حالات بدل رہے ہیں, حالات بدلتے کوئی وقت نہیں لگتا, اور کل کو کوئی نہیں پتا کہ مریم نواز وزیر اعظم ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کی صدر بھی ہو سکتی ہیں, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. راجہ کاشف جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز میں کوئی لیڈرشپ کرائسس نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ بھی جیل چلی جاتی ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو کہ آلریڈی جیل میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب لنڈن موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے کراؤڈ کو پل کر کے اسلام آباد تک لانے کی طاقت رکھتی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہے, اور کیا پتہ کل کو وہ پاکستان کی وزیر اعظم یا صدر کے عہدے تک بھی چلی جائیں. یہ کہنا تھا راجہ کاشف جنجوا صاحب کا.